اسی آج بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں کر رہا، لوگ زیادہ ایسے وہی میں تو سوچ رہا ہوں اس میں وہ موڈ وغیرہ ٹھیک ہے اس کا، یا تو اس کے جو فلیپرز ہیں ہاں وہ بسم اللہ۔ فراز صاحب آپ کا کورس کون سا تھا؟ سال آپ کا 2017 سے 19 R2 کیا تھا آپ نے؟ ہاں کچھ ہاں اس کے بعد آپ چلے گئے۔ اور یاسر صاحب آپ کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کس سال کا تھا بولا؟ پارٹ 1 تھا 2002 اور 3 کا۔ اچھا، اور پارٹ 2 15 سال۔ ہم میری تو آپ سے پارٹ 2 میں ہی ملاقات ہوئی ہے۔ علی بن سہیل صاحب آپ کو تو 1 سال پرانا ہے نا؟ جی سر۔ محمد خان صاحب کا بھی آپ کے ساتھ ہی تھا نا یاسر صاحب؟ پارٹ 2 سے ساتھ، جن کی دعوتیں چلتی رہتی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ اگر دعوتیں کم ہوں گی تو بندہ آئے گا نا، مطلب ہر چند ہر مہینے ہی ہو جاتی ہے میرا خیال ہے۔ اگر اس طرح میں دعوتوں میں آتا رہا تو پھر یہاں پڑھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پیٹ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جو عنوان ہمارے سامنے ہے اور جو اس کورس کے عنوان سے بھی مشابہ ہے، اصول الدین، جیسے وہ حضرات اصول الدین، تو اصول میں جو سب سے بنیادی اصل ہے وہ 2 ہیں۔ ایک جو آپ نے پہلی کلاس میں دیکھا وہ علم الکلام ہے، وہ علم عقیدہ ہے، وہ علم توحید ہے، اور جو دوسری اصل ہے وہ اصول الفقہ، اور انہی دونوں کے مجموعے کو اصلاً اصول دین کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس میں اصول حدیث بھی شامل کرتے ہیں، لیکن اصول حدیث بھی اصلاً اصول فقہ کی ہی ایک فرع ہے، یعنی جو مباحث ایک فقیہ کے لیے ضروری ہیں حدیث کے حوالے سے وہ اصول فقہ میں بیان ہوتے ہیں، وہ اصول فقہ میں بیان ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جب ہم کہتے ہیں اصول دین تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ ہماری مراد اصول دین سے علم توحید اور علم اصول الفقہ، ان دونوں میں سے اصل کون سی ہے؟ یعنی ان دونوں علوم میں اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مرتبے کے اعتبار سے اوپر، اگر میں علم الکلام والی کلاس لے رہا ہوتا تو پھر میں کچھ اور بیان کرتا، لیکن اب چونکہ اصول فقہ ہے تو اب میں دوسری رائے بیان کروں گا۔ اور اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ علم الکلام سب سے اوپر ہے، علم الکلام سب سے اوپر ہے، کیونکہ اس میں ان چیزوں کا اس بات ہوتا ہے کہ جس کے بعد فقہ ہے، جس کے بعد رسالت ہے، جس کے بعد نبوت ہے، جس کے بعد کلام ہے، یعنی جب تک اللہ کے وجود کا پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہیں یا نہیں ہے مثلا، اور جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، تو صفت کلام جب ثابت ہوگی تو ہم کہیں گے نا کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کو سمجھنا ہے، تو سمجھنے کی باری تو بڑی بعد میں آئے گی۔ پہلے تو یہ ضروری ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مکلف کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو اصول فقہ کی تو باری نہیں آتی۔ لہٰذا علم الکلام اصل ہے، علم الکلام اصل ہے، اور اس علم سے باقی تمام علوم اپنا استمداد لیتے ہیں۔ اگر تو یہ جملہ غلط ہے، استمداد لیتے ہیں نہیں بلکہ استمداد کیا پھر ہوگا جملہ جو بھی ہے، یعنی سب علوم کا استمداد جو ہے وہ کس سے ہے؟ علم الکلام سے۔ یہ ایک عمومی رائے ہے اور یہ رائے درست ہے، یہ رائے درست ہے۔ بعض علماء نے کہا
کہ اب ایک دفعہ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، انشاءاللہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں مطلب یقیناً، اس میں انشاءاللہ کہنا بھی شاید کفر ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ موجود ہے، ایسا کچھ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً موجود ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا، اس کلام میں بھی ہمیں اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ نہیں کروایا؟ کروایا، اپنی صفات کا بیان ہے، اپنی ذات کے بارے میں بھی کہا ہے، اپنی ذات کی حقیقت تو بیان نہیں کی لیکن ذات کے بارے میں بتایا تو ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اتارا ہے، اور دین جو ہے وہ ہمارے پاس وحی کی شکل میں آیا ہے۔ اب اس وحی کو سمجھنا ہے، اس وحی کو سمجھنا ہے۔ اس وحی میں دو ہی قسم کے احکام ہیں، یا آپ یوں کہیں کہ دو ہی قسم کے جملے ہیں۔ وحی میں دو ہی قسم کے جملے ہو سکتے ہیں۔ ایک جملہ کیا ہوگا؟ ایک ہے جیسے خبریہ، ایسے ہی ہے نا، خبریہ یا انشائیہ۔ خبریہ اور انشائیہ میں کیا فرق ہے؟ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ یہ ہوتا ہے نا اردو کی کتاب میں شروع میں بچپن میں، تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں ہاتھ اٹھا کے، جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ جی ٹھیک، یعنی بنیادی فرق یہ ہے کہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جملہ خبریہ میں کوئی خبر دی جاتی ہے، جملہ انشائیہ میں خبر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں دو ہی قسم کے جملے ہیں، یعنی بنیادی طور پہ یا خبر دی جائے گی یا حکم دیا جائے گا۔ حکم میں نہیں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں اخلاق بھی تو ہے، اخلاق بھی یا اوامر ہے یا نواہی ہے، یعنی ان دی اینڈ قرآن مجید یا انشاء ہے یا خبر ہے۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ کسی امر واقعہ، یعنی جو پہلے سے موجود ہو۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ الہ ہے، کیا قرآن مجید میں آنے کے بعد اللہ الہ ہوا ہے یا ہمیشہ سے تھا اور قرآن نے بتا دیا کہ اللہ معبود ہے؟ تو امر واقعہ ادھر پہلے سے موجود ہوتا ہے نا۔ اگر میں کہوں گا خبر کہ بارش ہو رہی ہے، میری خبر کے نتیجے میں بارش ہو رہی ہے یا بارش ہو رہی تھی اور میں نے خبر دے دی ہے؟ تو جملہ خبریہ میں ایک امر واقع موجود ہے، اس کے موافق خبر ہو جائے تو سچی ہے، اور اگر موافق نہ ہو تو جھوٹی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جملہ انشائیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا امر واقعہ کوئی موجود ہوتا ہے؟ نہیں موجود ہوتا، پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ امر واقعہ کو پیدا کرنا ہے، یعنی ہے کچھ بھی نہیں، نماز پڑھو، تو گویا کہا جا رہا ہے کہ خارج میں نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ تو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں ایک فرق یہ ہے کہ وہاں جو چیزیں ثابت ہیں پہلے سے ان کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، جملہ انشائیہ میں کچھ چیزوں کو پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، زنا سے رکو۔ زنا سے رکنا آپ کہیں گے تو کوئی امر واقعہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ رکنا پہلے انسان مثلا شریعت آنے سے پہلے زنا نہیں کر رہا، لیکن وہ زنا سے رکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ زنا سے رکنے کے لیے نیت ہونا ضروری ہے کہ میں زنا نہیں کروں گا۔ اب جب شریعت آئی ہے تو اس نے ایک امر واقعہ پیدا کرنے کا حکم دیا، اور وہ امر واقعہ کیا ہے کہ تم اب یہ مصمم ارادہ کر لو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تبھی اجر ملے گا نا۔ اگر میں نے مصمم ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا تبھی اجر ہے۔ قرآن مجید ان دو ہی واقعات پر مشتمل ہے، واقعات نہیں، جملوں پر۔ دیکھیں، دونوں کو سمجھنے کے لیے خبر بھی لفظ ہے، انشاء بھی لفظ ہے۔ خبر بھی لفظ ہے نا، اور انشاء بھی لفظ ہے۔ تو یہ جو اصول فقہ ہے، یہ الفاظ کو سمجھنے کی اصل، ابھی ہم اس کی تعریف تو بعد میں کریں گے۔ اب لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پر کیسے دلالت کرتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے، ایسے ہی، یعنی لفظ صرف لفظ ہوتا ہے یا اس کے اندر ایک معنی بھی ہوتا ہے؟ معنی بھی ہوتا ہے۔ لفظ معنی تک پہنچاتا ہے نا، تو لفظ دلیل ہوتی ہے، اور معنی کیا ہے؟ مطلوب، ٹھیک ہے۔ تو لفظ ہے، لفظ لے کر جاتا ہے معنی تک۔ اصول فقہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ لفظ سے معنی تک کا سفر صحیح طریقے پر ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ ہمیں ادھر بھی چاہیے نا، خبر والی جگہ پر بھی۔ اللہ کی صفات لیس کمثلہ شیء، اس کو سمجھنے کے لیے لغت کے اصول چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اصول فقہ والوں میں سے بعض نے کہا دیکھو اصول فقہ اصل ہے، چاہے خبر عقائد کے متعلق ہو وہاں بھی سمجھنی ہے، تو اصول فقہ کے نتیجے میں وہ فہم کے اصول جو
ابھی ہم دیکھیں گے وہ اصول کیا ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن فہم کے جو اصول ہیں ان اصول کو پیش نظر رکھ کر ہی ان آیات کو سمجھا جائے گا جو خدا کی صفات اور ذات کے بارے میں ہے، اور اسی طرح انہی اصول کو پیش نظر رکھ کر ان آیات کو بھی سمجھا جائے گا کہ جو اوامر و نواہی سے متعلق ہیں۔ تو گویا اصول فقہ قرآن اور حدیث یعنی وحی کے فہم کے اصول ہیں، چاہے وہ وحی متعلق عقائد سے ہو، چاہے وہ وحی متعلق انشاء سے ہو۔ بات واضح ہے؟ تو اس کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں گے تو اصول فقہ اب اہم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نظر سے دیکھیں گے تو اصول فقہ گویا اگر آپ نے غلطی نہیں کھانی کہ میں لفظ سے معنی تک صحیح پہنچ رہا ہوں، کیسے پتہ چلے گا؟ اب آپ دیکھیں، آپ زبان بول رہے ہیں نا، میں اردو بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں اور جو میں معنی بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہی آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو یہ؟ ہاں، گرامر یعنی علم نحو اور صرف میرے اور آپ کے درمیان کامن ہے، جس کے نتیجے میں جو بول رہا ہوں وہ ٹھیک بول رہا ہوں، وگرنہ میں الٹا سیدھا بولنا شروع کر دوں، میں کہوں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، کہیں کیا بول رہے ہو تم ٹھیک ہے؟ علم نحو کیا کرتا ہے؟ میرا جو بولنے کا عمل ہے اس کو صحیح منہج پر رکھتا ہے، یہی علم نحو کا کام ہے۔ اسی طریقے پر جیسے ہم کہتے ہیں علم منطق، میں غور و فکر کرتا ہوں، اچھا غور و فکر تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں دیکھوں بارش اتری ہے لہٰذا فلاں شخص فوت ہو جائے گا، کیسے تم نے بارش کے اترنے سے فوت کا نتیجہ کیسے نکالا؟ یہ فکر کا جو سفر تمہارا طے ہوا ہے یہ بتاؤ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا بس ہو گیا، بس دیکھو بارش اتری ہے تو ایک شخص اوپر جائے گا، ایک قطرے کے ساتھ ایک شخص اوپر، فکر وہ کہیں گے یہ تو کوئی لازم نہیں ہے نا بات، میں ایک قطرہ نیچے اترا ہے تو یہاں سے ایک روح پر جا رہی ہے بالفرض یہ طریقہ فکر ہے۔ علم منطق کیا کرے گا؟ آپ کو بتائے گا سوچنے کے صحیح اصول کیا ہیں، صحیح طریقے پر سوچنا کیسے۔ علم اصول فقہ بھی مانند علم لغت کے اور مانند علم منطق کے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نص قرآنی اور نصوص سنہ علی صاحب الصلاۃ والسلام صحیح طریقے پر ان الفاظ سے معنی تک کا سفر طے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ علم اصول فقہ ہے۔ یعنی ابھی ہم نے ڈیفینیشن نہیں دیکھی، ڈیفینیشن ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے آپ کو کم از کم پتہ چل جائے گا کہ علم اصول الفقہ جیسے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مانند علم منطق اور علم لغت کے ہیں، مانند علم منطق اور علم لغت۔ علم لغت آپ کی زبان کو مستقیم رکھتی ہے، علم منطق آپ کی فکر کو مستقیم رکھتی ہے، اور علم اصول فقہ آپ کی قراءت نصوص کو مستقیم رکھتی ہے۔ آپ نے نصوص پڑھنی ہے، آپ کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھنا ہے، یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ صرف قرآن و حدیث سے متعلق نہیں ہے، ان دی اینڈ تو یہ فہم کے اصول ہیں، اور اس لیے کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں نے یہ جو سبجیکٹ یعنی دو چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں کی ایجاد ہے مثلا، اور ایک تو خالص ان کی ایجاد ہے۔ علم کلام پر بہت سے لوگوں نے شبہ کیا کہ یونانیوں سے متاثر ہے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے۔ اصول فقہ جو ہے وہ خالص ایسا فن ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ الفلسفۃ الاسلامیہ ہے، یہ فلسفہ ہے جو ایجاد کیا گیا ہے، اور اس کی ایجاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ اختراع پہلے سے موجود تھا، مدون کیا گیا ہے، اور یہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور مدون کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن و حدیث کو پڑھتے وقت انسانی ہوائے نفس قرآن مجید کے معنی کو اپنے موافق توڑ مروڑ نہ سکے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے بھی جدت پسند لوگ آئیں گے ہوتے ہیں، جو وہ کہتا ہے تنقید کی ضرورت اصول فقہ میں پڑے گی، ان کے ہاں بنیادی جو واردات ہوتی ہے نا وہ اصول فقہ پر ہوتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی فلاں نے کہہ دیا کہ موسیقی حلال ہے، فلاں نے کہہ دیا کہ ربا بینکنگ کا حلال ہے، فلاں نے اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں شور مچا دیتے ہیں یہ کیا کر دیا اس نے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یعنی جدت پسندی اس میں نہیں ہے کہ موسیقی حلال ہے حرام ہے، ہو سکتا ہے اس میں واقعی اختلاف ہو جائے بالفرض۔ اصل جدت پسندی یہ ہے کہ آ کر ان اصول کو چیلنج کر دیا جائے جن اصول پر امت مستقل قرآن و حدیث کو سمجھتی چلی آ رہی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ایک طریقہ امت میں متعامل رہا ہے نا، کوئی شخص آ کر کہہ دے میں اس طریقے کو نہیں مانتا، بات واضح ہے۔ تو اصول فقہ گارنٹی ہے اللہ کے فضل سے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کو جاننے کا صحیح منہج اختیار کیا گیا۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں تک بات واضح ہے؟ یعنی علم اصول فقہ کیا ہوتا ہے؟ مانند علم منطق کے ہے، مانند علم لغت کے ہے، اور ان دی اینڈ ہمیں
قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، چاہے وہ خبر ہو یا امر و نہیں ہو، دونوں کو سمجھنے کے اصول چاہیے، اور وہ لغت سے متعلق بھی ہیں اور کچھ قواعد شرعیہ بھی ہیں، وہ آگے ابھی ہم دیکھیں گے۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ جی آپ فرمائیے۔ دوبارہ بتائیں۔ آج بارش ہوگی۔ ہاں، آج بارش ہوگی، خبر ہے۔ اگر آپ کہیں کاش کہ آج بارش ہو جائے پھر وہ انشاء ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا آج بارش ہوگی تو آپ خبر دے رہے ہیں، اور امر واقعہ کیا ہے؟ بارش کا ہونا، لیکن اس کا ظرف ابھی مستقبل میں ہے، بس ظرف مستقبل میں۔ بات واضح ہے؟ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہو سکتا ہے میں کہوں کل میں نماز پڑھوں گا، اس کا بھی تو ظرف مستقبل میں ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ کل بارش ہوگی خبر ہے، سچی خبر بالفرض، اور میں کل نماز پڑھوں گا، مجھے کہا گیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ کل ظہر کی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ میرا یہ کہنا کہ میں کل نماز پڑھوں گا یہ تو خبر ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کل نماز پڑھو، یہ خبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ امر ہے، لیکن دونوں کا ظرف کیا ہے؟ مستقبل ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک یہ کہ میں نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اور ایک یہ کہ ہاں بالکل، بہت زبردست بات ہے۔ دیکھیں ادھر آپ کی جو خبر ہے وہ موافق ہوگی خارج کے، ایسا ہی ہے نا، یعنی آپ کی خبر یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ بارش ہو یا نہ ہو، وہ نہیں ہوتی ہر صورت میں، یعنی اگر سچی خبر ہے، لیکن ادھر کل نماز پڑھو اختیار مجھے دیا گیا ہے کہ میں اس امر واقعہ کو کل خارج میں برپا کروں یا نہ کروں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو انشاء میں اختیار میرے پاس ہے، امر واقعہ جو خارج میں کل ہوگا اس کو برپا کر بھی سکتا ہوں، نہ بھی کر سکتا۔ خبر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، خبر میں محض امر واقعہ کے موافق خبر دی جاتی ہے۔ بات واضح ہے؟ اچھا، اوکے صاحب، کیا اصول فقہ کا آپ کو کیا سمجھ میں آیا ابھی تک؟ اگرچہ ہم نے کبھی کچھ سمجھا نہیں ہے، لیکن کچھ یہ جو نشان رہ جائیں گے اس کا کیا چکر ہے؟ یہ جو خیر وہ پھر دیکھ لیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید جو یہ چیز ہے۔ ہاں وہ کیسا کیا سمجھ میں آیا؟ لفظ سے معنی تک آپ صحیح پہنچے، کیسے پتہ چلے گا؟ لفظ سے معنی سے مراد ہماری نصوص قرآنیہ اور وحی ہے، یعنی سنت مراد وحی، یعنی وحی کو سمجھنے کے اصول۔ کیا مراد ہے؟ وحی کو سمجھنے کے اصول۔ لہذا اگرچہ ہم اس کو اصول فقہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف فقیہ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ اس کی حاجت مفسر کو بھی ہے، علماء نے کہا محدث کو بھی ہے، اور نہ ویسے ہم مفسر ہیں نہ محدث ہیں، تو ہمیں کیوں حاجت ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پھر ہو سکتا ہے سوال یہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یا تو فقیہ کو حاجت ہوگی، یا متکلم کو ہوگی، یا مفسر کو ہوگی، یا محدث کو ہوگی، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہاں یہ اہم سوال ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، میں نے شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ہم نے جو لیفلیٹ جو بھیجا تھا آپ کو، اس میں المستوى الاول لکھا ہوا ہے۔ المستوى الاول سے مراد ہے کہ یہ اس کا پہلا لیول ہے۔ اصول فقہ مطلب ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ پوری زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ زندگیاں مل جائیں وہ بھی گزاری جا سکتی ہے، یعنی اتنا وسیع موضوع ہے، اور اتنا اس پر کام ہے، اور اتنی اس کے اندر گہرائی ہے، یعنی عمق بہت ہے، بہت بڑا فن ہے، یعنی۔ اور آج کل کی دنیا میں نا اسی کا انکار ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ کہ نص اب میری ملکیت ہوتی ہے پڑھنے والے کی، مثال کے طور پر مشہور ہے نا یہ کہ جو آتھر ہے وہ تو مر گیا، تو اس کے بعد نص ہے، تو نص اس کی ملکیت ہے یا میری ملکیت ہے؟ کہتے ہیں وہ مر گیا، اس کی ملکیت نہیں ہے، میری ملکیت ہے۔ اچھا، میری ملکیت کا مطلب ہے اب میں ٹیکسٹ سے مفاہیم اور معنی اپنے نکالوں گا۔ ہو سکتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ آتھر کی مراد تھے یا نہیں تھے، قطع نظر اس سے ہو سکتا ہے وہی مراد ہو، لیکن میری غرض یہ نہیں ہے کہ میں آتھر کی مراد تک پہنچوں، میں تو اب اس کو ریڈ کروں گا اپنے ماحول کے اعتبار سے، ایک خاص جگہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں، جس معاشرے میں ہوں۔ یہ تصور، صرف یہ تصور، یہ پورے اصول فقہ کی نفی ہے اسلام۔ یعنی یہ تصور آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کون سے اصول فقہ؟ متکلم کون ہوتا ہے؟ متکلم کوئی شے نہیں ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے اصل۔ ہمارے ہاں ٹیکسٹ اصل نہیں ہے، ہمارے ہاں متکلم اصل ہے، اور متکلم کون ہے؟ اللہ۔ متکلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اصل وہ ہے۔ مراد ہمیں اپنی مرادات کا قرآن میں تعین نہیں کرنا، ہمیں اللہ کی مراد کا قرآن میں تعین کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جدید فکر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے بالکل سیکرڈ بک ہے جو اپنی مرادات کا تعین ہے، اور
اصول فقہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ ہوائے نفس سے نکل کر خدا کی مراد تک کیسے پہنچے. بہت فرق ہے نا دونوں میں, کیونکہ میری ہوائے نفس کتنی اثر انداز ہوگی ریڈنگ میں, ٹیکسٹ ریڈنگ میں, وہ اثر انداز نہ ہو کسی طریقے پر. کیسے نہ ہو؟ آپ انسان ہوگی. کچھ ٹولز ایسے دیے جائیں تمہیں کہ اگر تم اس کو فالو کرو تو ہو سکتا ہے اپنی ہوائے نفس کو ہوتے ہوئے بھی سائڈ پہ رکھنے پر قادر ہو جاتا ہے ایسا. تو لہذا یہ اصلا. لیکن خیر, مستوی اول کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں ابھی ایک اصول فقہ کے جو مباحث ہیں اس میں ایک اوور ویو کریں گے, یعنی ان ڈیپتھ نہیں جائیں گے بہت زیادہ. اور انشاءاللہ مستقبل میں جب آپ ایک دفعہ ہم اس سے گزر جائیں گے اصول فقہ کے مستوی اول سے, تو اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا مستوی ثانی بھی ہو. اور یہ بہت بورنگ سبجیکٹ ہے, ویسے میں آپ کو بتا دوں اصول فقہ جو ہے وہ بورنگ ہے بالکل, یعنی اصطلاحات, لغت, یہ وہ فلاں. لیکن کوشش کریں کہ کوشش آپ بھی کریں اور میں بھی کروں کہ یہ تھوڑا سا دلچسپ ہو اور سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ اس سے کم از کم آپ کو یعنی یہ ایک اصول فقہ کا ایک منہج سامنے آ گیا, اور صرف اس بات سے کہ آپ نے وحی کو سمجھنا کیسے, یعنی لفظ سے معنی تک پہنچنا کیسے. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے تو بنیادی طور پہ اصول فقہ یہی ہے. اصول فقہ سے ہم یہی جانیں گے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اصول فقہ کی جو ہے وہ تعریف. اس کی تاریخ وغیرہ پر انشاءاللہ ابھی ہم تفصیلاً کوئی گفتگو نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے اگلے مستوی میں کریں, لیکن ضمناً کچھ باتیں شاید آ جائیں گی. ٹھیک. لیکن اصول الفقہ یاسر صاحب یہ مرکب ناقص ہے کہ مرکب تام ہے کہ مرکب پتہ نہیں اور کیا ہوتے ہیں, اشاری ہے, کیا ہے یہ اصول الفقہ؟ یعنی یہ جملہ ہے یا یعنی مرکب تام جملے کو کہتے ہیں, یعنی یہ جملہ ہے یا مرکب ہے ناقص نہیں ہے. تو پھر کیا ہے مرکب؟ کون سا؟ توصیفی, اضافی, اشاری اور پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں, اضافی. ہاں, مرکب اضافی. اچھا, مرکب اضافی ہے اصول الفقہ. ٹھیک ہے, مرکب اضافی کسی بھی علم کا اگر نام ہو, اس میں علم ہے اب یہ. ٹھیک ہے, مرکب اضافی اس وقت جو علم ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا اس کا کیا ہے, اس میں علم, اس کا نام ہے یہ. لیکن اگر وہ اصول فقہ یا مرکب اضافی ہے تو علماء کا طریقہ یہ رہا کہ پہلے ہم اس کے اجزاء کو الگ الگ بیان کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ پہلے ہم بتائیں گے اصل کیا ہوتا ہے, اس کے اصطلاحی اور لغوی معنی بیان کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فقہ لغت میں کیا ہے اور اصطلاح میں کیا ہے, اور پھر ہم اس کے فقہ لغت اور اصطلاح میں معنی بیان کریں گے. پھر ہم شفٹ کریں گے اس اصطلاح کی طرف کہ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے منہج یہ؟ اور یہی منہج اختیار کرنا ضروری ہے کسی بھی اصطلاح, اگر وہ مرکب اصطلاح ہو. اگر وہ مرکب نہیں ہے تو تب بھی آپ اس کے پہلے لغوی معنی تو بیان کریں گے, لیکن پھر آپ کو الگ الگ یعنی دونوں اجزاء کے الگ الگ معانی کے بیان کی حاجت نہیں ہوگی. تو اب ہم کیا کریں گے, پہلے ہم دیکھیں گے اصول, اس کو یہ لغت میں کیا ہے, پھر ہم دیکھیں گے اصطلاح میں کیا ہے, پھر ہم دیکھیں گے فقہ لغت میں کیا ہے, اصطلاح میں کیا ہے. اس کے بعد ہم شفٹ کریں گے اصول الفقہ کی طرف, دوبارہ دونوں کو جوڑ کے کہ اب اس کے لغوی مفہوم کیا ہے اصول فقہ کے, اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے وہ منہج ہمارے پیش نظر رہے گا. تو سب سے پہلے اصل, یہی ہے نا, اصول کس کی جمع؟ اصل کی جمع. تو اصل جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لغتاً کیا ہے. کیا ہے لغتاً؟ کوئی صاحب بتائیں گے اصل لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ اصل اردو میں بھی بولتے ہیں. ہاں بالکل صحیح فرمایا, بنیاد. یعنی بنیاد کو اگر ہم عربی میں یعنی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بنیاد ہے. بنیاد کو ہم عربی میں کہتے ہیں ما ینبنی علیہ غیرہ, جس پر کسی اور شے کی بنیاد رکھی جائے. یعنی وہ خود کچھ نہیں ہوتا, یعنی اصل پر اکتفا کوئی کرتا یعنی بنیادیں بنایا اور کہے کہ یہ بس بن گیا, نہیں. اصل کے اوپر بنا کسی اور شے کی ہوتی ہے. بنیاد کے اندر مفہوم ہی کیا ہے کہ وہ بنیاد فی نفسی ہی مقصود نہیں ہوتی, بلکہ اس کے اوپر کسی اور شے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو یہ کیا لفظ ہے؟ ما ینبنی علیہ غیرہ. ما ینبنی
آپ کو میری جو فضول رائٹنگ ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی. ما ینبنی علیہ غیرہ، جس پر کسی اور شے کی بنیاد ہو. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اصل کا ایک مطلب. اچھا، اصل کے اور بھی معنی ہیں جو مستعمل ہیں. مثلا کسی کے ذہن میں آ رہا ہے قاعدہ. ہاں، ویسے اگر آپ کہیں گے قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ بنیاد کو ہی کہتے ہیں. قاعدہ جو ہے نا، القاعدہ جو تھی وہ بنیاد ہی ہے. یعنی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو قاعدہ بھی اصلاً کیا ہے؟ وہ بھی اصل ہی ہے. یعنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الاصل قاعدہ، وہ قاعدہ ہے، لیکن قاعدے کے اوپر کسی شے کی بنیاد ہوتی ہے. تو قاعدہ بھی اصلاً کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے. اور کوئی معنی جو ذہن میں ہے؟ ریلیشنز، اوریجن. ہاں، اوریجن، بالکل. اوریجن جو ہے وہ کیا اوریجن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب جیسے تولد، یعنی اصل وہ شے ہے جس سے کوئی اور شے متولد ہو، یعنی جس سے کوئی اور شے صادر ہو. تو اس معنی میں اصل کا یہ مفہوم درست ہے. جیسے آپ کہیں اصلو کا ان نطفہ، یعنی اصلو کا ان نطفہ، تمہاری اصل کیا ہے؟ وہ نطفہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ تمہارا اوریجن یا جس سے تمہارا تولد ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ نطفہ ہے. لیکن صحیح تر قول یہ، جتنے اصل کے اور معنی ہیں، قاعدہ ہو، اوریجن ہو، کچھ اور بھی، وہ سب لوٹتے اس کی طرف ہے. ما ینبنی علیہ غیرہ، ما ینبنی علیہ غیرہ، جس پر کسی اور شے کی بنیاد ہے. آپ کہیں نطفہ بھی فی نفسی نہیں ہوتا، اس کے بعد کوئی اور شے آتی ہے. ایسا ہی ہے نا، نطفے کے بعد کیا ہے؟ اس پر بنا کس کی رکھی جاتی ہے؟ انسان کی رکھی جائے گی نا. تو انسان کہاں سے نکلا ہے؟ نطفے سے نکلا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس کے اندر مفہوم تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ کہیں گے کہ انسان کی اصل اور بنیاد نطفہ ہے. انسان کی اصل اور بنیاد نطفہ ہے. تو اصل کیا ہے؟ ما ینبنی علیہ غیرہ. بس یہ یاد رکھیں کہ جس پر دوسری کسی اور شے کی بنیاد ہو. بات واضح؟ یہ اس کے مفہوم ہے لغتاً. اگرچہ اس میں اور بھی بہت سا کلام ہے. مبدا جو ہے نا وہ اس معنی میں آتا ہے، لیکن مبدا کے ویسے لغتاً کہتے ہیں شروع ہونے کی جگہ کو. مبدا کس کو کہتے ہیں؟ شروع ہونے، یعنی بدا یبدأ سے مبدا ہے. مبدا میں ضروری نہیں کہ وہ اصل ہو، یعنی لغت کی بھی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے اصطلاح میں دونوں ایک ہی معنی رکھیں، لیکن مثال کے طور پہ میں یہاں کھڑا ہوں تو میں یہاں سے میرا مبدا ہے اور یہاں میرا منتہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے چل کے میں یہاں تک آیا. اب یہ مبدا میری اصل تو نہیں ہے، یہ اس مبدا کا میرے وجود سے تو کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی میری اوریجن نہیں ہے. تو مبدا بنیادی طور پہ کیا ہے؟ شروع ہونے کی جگہ. مبدا کیا ہے؟ مبادی اور مقدمات جس کو آپ کہتے ہیں نا. اسی لیے ہم کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے جو کچھ ہم مبادی بیان کرتے ہیں، یعنی علم کو شروع کرنے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبادی. تو وہ بھی قریب تر ہے، لیکن اس کے اندر لغت کے اعتبار سے ایک اور مفہوم ہے. جیسے عقیدہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی عقیدے کے کسی بھی اصول ہی. ہاں، اصل میں مبادی عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عقیدہ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس فن کو پڑھنے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبادی عقیدہ. اس میں ہو سکتا ہے ڈیفینیشن بھی ہو، اس میں اس فن کا مقصد بھی ہو، اس کا موضوع بھی ہو، اس کا استمداد بھی ہو. وہ جو مشہور 10 مبادی بیان کیے جاتے ہیں، شاید آپ نے دیکھے ہو ابھی، کہ ہر فن کے 10 مبادی ہوتے ہیں. مبادی کل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرہ ونسبۃ والفضل، خیر جو بھی ہے 10 اس کے مبادی ہیں. تو اصل کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا. جو اوریجن انہوں نے بتایا اس کو ہم عربی میں، وہ بھی علماء نے اس کو کہتے ہیں ما یتفرع عنہ غیرہ، جس سے کسی اور شے، یعنی ایک اصل ہوتی ہے ایک فرع ہوتی ہے. تو اصل سے فرع نکلتی ہے یا فرع سے اصل نکلتی ہے؟ اصل سے فرع نکلتی ہے. تو والدین میری نسبت سے کیا ہے؟ اصل. اور میں کیا ہوں؟ فرع. بیج کیا ہے؟ اصل. اور درخت کیا ہے؟ اس کی فرع ہے. تو ما یتفرع، تو یہ بھی کیا ہے؟ ما ینبنی علیہ غیرہ. تو ما ینبنی علیہ غیرہ اگر آپ یاد رکھیں تو جتنے بھی معنی ہیں اصل کے لغتاً وہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں. بات بات ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. اس کے بعد ہے دوسرا لفظ جس کو، یا پہلے ہم اسی کو دیکھتے ہیں اصطلاح میں.
اصل اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ ہر فن میں الگ الگ اصطلاحات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، لیکن یہاں ہم جو اس کا اصطلاحی معنی بیان کریں گے وہ اس فن کے اعتبار سے۔ یہ بات آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ فن کے بدل جانے سے معنی بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سب کو پر واضح ہے نا؟ یعنی اصول فقہ میں ہو سکتا ہے آپ سنت کا لفظ بولیں تو وہ ایک معنی میں ہو، اصول حدیث میں بولیں تو کسی اور معنی میں ہو، فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اصل کا لفظ جب اصول فقہ میں بولا جاتا ہے تو اصطلاحاً کیا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ اصطلاحاً کہتے ہیں دلیل کو۔ تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اصول میں ادلہ مراد ہے، ادلۃ الفقہ، ٹھیک ہے؟ تو اصل کا اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ لغت میں معنی تھا ما ينبني علیہ غیرہ، اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ دلیل۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، دلالت کس کو کہتے ہیں؟ نشاندہی۔ نشاندہی تو مثال کے طور پہ جو اشارہ ہے، مثلا اشارہ یا کوئی سائن بورڈ ہے، وہ بھی نشاندہی تو کر رہا ہے، تو وہ بھی دلیل ہے ویسے۔ اصول فقہ میں جب ہم کہیں گے دلیل تو وہ دلیل مثلا حسی ہوگی، تجریبی ہوگی، یا وضعی ہوگی، یا وہ لفظی ہوگی، مطلب ہم جب دلیل کی بات کر رہے ہیں تو اصلاً وہ ادلہ بہت سے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا مثلا کہ پنکھا چل رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ آ رہی ہے، مثلا دلیل تو ہے، لیکن یہ لفظ سے پتہ چلا ہے آپ کو یا کسی شے کو دیکھ کر پتہ چلا؟ تو دلیل ما یدل علی غیری، جیسے انہوں نے کہا، دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو کسی اور شے تک پہنچائے، فی نفسی ہی، اپنے آپ میں روک کے نہ رکھے، کہیں اور لے کر جائے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ویسے اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ ما یتوصل بصحیح النظر فیہ الی مطلوب خبری۔ الی مطلوب خبری یعنی اگر صحیح طریقے سے اس پر غور و فکر کیا جائے تو آپ کو کوئی خبر معلوم ہو جاتی ہے، کوئی خبر معلوم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں خبر اپنے وسیع معنوں میں ہے جس میں انشاء بھی داخل ہے، اس میں انشاء بھی داخل ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ جو دلالت کرتی ہے، جو کسی اور شے کی طرف اشارہ کرے، آپ کو مجہول سے معلوم کی طرف لے جائے، آپ کو مجہول سے معلوم کی طرف لے جائے، تو یہ اصطلاح میں دلیل کا معنی ہے۔ تو اب تک دو چیزیں ہم نے دیکھی کہ اصل لغت میں ہے ما ينبني علیہ غیرہ، اور اصطلاح میں کیا ہے؟ الدلیل، الدلیل جو دلالت کرے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الفقہ۔ فقہ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ بوجھ یا گہری سمجھ بوجھ؟ دونوں میں فرق ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں سمجھ بوجھ تو ہم بھی فقیہ ثابت ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کہیں گہری سمجھ بوجھ تو ہم فقیہ ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ فرق ہے نا دونوں میں؟ تو اس کا مطلب ہے ہم فقیہ نہیں، میں کم از کم نہیں ہوں، آپ تو شاید ہو سکتے ہیں نہیں، لیکن واقعی یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی لغت میں علماء میں اختلاف ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مطلق فہم کو کہتے ہیں۔ مطلق فہم کیا ہے؟ کہ چاہے وہ گہرا ہو یا ہلکا ہو یا جو بھی ہو، بس فہم کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمجھ کو، سمجھ بوجھ کو فقہ۔ مثال کے طور پہ فما لہؤلاء القوم، قرآن مجید نے کہا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں یفقہون سے مراد کیا ہے؟ بس سمجھنا۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اکثر باتیں تمہاری ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جو تم کر رہے ہو اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امید ہے کہ آپ اصول فقہ پڑھتے ہو یہ نہیں کہیں گے کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، اکثر باتیں سمجھ نہیں آ رہی، تو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلق فہم ہے، یعنی مطلق فہم آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے بات، یہ فقہ ہے۔ اگر آپ یہ معنی مان لیں، اور اہل لغت میں نا بڑا خوبصورت اختلاف ہے، اگر آپ کہیں فہم کو کہتے ہیں بس، تو پھر آپ یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ فقہت ان السماوات فوقی، کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آسمان اوپر ہے، تو یہ فہم ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا دوسری رائے فہم دقیق کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جملہ لغتاً غلط ہے،
پہلا فریق کہہ رہا ہے جملہ لغتاً درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ فقہ کہتے ہیں فہم کو، تو مجھے فہم حاصل ہے کہ آسمان اوپر ہے. فہم دقیق تو نہیں ہے، ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن ہے تو فہم نا. تو لہذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فقہ تو ان السماوات فوق. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں اس سے مراد ہے فہم دقیق، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ تو ان السماوات فوق. حالانکہ یہ بھی فہم دقیق تو ہوگا، لیکن سمپل بات ہم کر رہے ہیں، نہیں کہہ سکتے. تو یہ بھی آپ یہ ذہن میں رکھیے، اہل لغت میں بھی اختلاف کیوں ہو جاتا ہے. جو کلام عرب کا جب وہ استیاب کرتے ہیں نا کہ بھئی عرب کس معنی، تو کہتے ہیں کہ عرب تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ محض فہم کے معنی میں بھی بول لیتے ہیں. اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں نہیں، عرب جو ہیں وہ محض فہم کے بارے میں نہیں بولتے بلکہ فہم دقیق کے بارے میں. اور جو مثالیں تم نے قرآن مجید میں سے دی ہے وہاں بھی فہم دقیق مراد ہے. بات واضح ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اب یہاں محض فہم مراد نہیں ہے بلکہ گہری سوجھ بوجھ مراد ہے. ہاں ابھی وہ تیسری رائے آ رہی ہے. دیکھو ایک ہے فہم، ایک ہے فہم دقیق، ایک ہے علم. تیسری رائے یہ کہ علم کو کہتے ہیں. آپ کہیں علم اور فہم میں فرق کیا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے. علم اور فہم میں کوئی فرق ہے؟ ہاں نالج اینڈ انفارمیشن نہیں، نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ہاں یہ فرق ہے. یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا جب تک تم جان نہ لو، سمجھ نہ لو کی بات نہیں ہو رہی، جان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو مثال کے طور پہ چاہے مجھے فہم حاصل نہیں ہے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، لیکن اگر مجھے معلوم ہے کہ میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو علم تو حاصل ہے. تو علم ہے جاننا، یقین سے جان لینا کسی بات کو. اور فقہ کیا ہے، فہم کیا ہے، اس بات کو سمجھنا بھی. تو اللہ میاں اگر کہتے ہیں نا حتی تفہموا یا حتی تفقہوا، تو پھر ہوتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھا کرو جب تک ترجمہ نہ آتا. جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ حتی تعلموا سے مراد ہے دیکھو ہمیں تو پتہ ہی نہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا تھا کہ نہیں، وہ تعلموا کی بات ہو رہی ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ تم الحمدللہ بول رہے ہو تو الحمدللہ ہی نکل رہا ہے نا، کچھ اور تو نہیں نکل رہا نشے کی وجہ سے. تو تفہموا نہیں ہے. تو علم اور فہم میں فرق ہے، علم اور فہم میں فرق ہے، علم اور فقہ میں فرق ہے. وہ اللہ واحد ہے، یہ جاننا ہے. اس کے فہم کے تو پتہ نہیں کتنے مراتب ہوں گے کہ نہیں، مراتب ایک سے زیادہ ہوں گے نا. جتنا جتنا عمق پیدا ہوتا جائے گا اتنی ہی گہرائی حاصل ہوگی. امام راضی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ فقہ سے مراد لغتاً ابھی بات ہو رہی ہے، لغتاً بات ہو رہی ہے، ابھی اصطلاحاً نہیں ہو رہی. کہتے ہیں فہم غرض المتکلم من کلامہ بس. اور یہ بہت زبردست بات ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ عربوں کے جو جتنے بھی استعمالات ہیں ان کو جمع کریں تو جب وہ کہیں گے فقہت اور سامنے والا شخص کوئی کلام کر رہا ہو اس سے، تو پھر مراد کیا ہوتی ہے؟ فہم غرض المتکلم. من کلامہ. اور یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ یہ جب آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا نصوص سے واسطہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اصلاً، تو یہاں محض فہم مراد نہیں ہے بلکہ فہم جو متکلم کی مراد کے مطابق. اور یہ لغت کے اعتبار سے وہ بول رہے ہیں. تو بہرحال خلاصہ کیا ہے؟ فقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فقہ کے جتنے بھی معنی ہیں لغتاً وہ فہم کے ارد گرد گھومتے ہیں، چاہے وہ فہم دقیق ہے یا مطلقاً فہم ہے یا فہم غرض المتکلم ہے. اگر ہم کہیں فہم غرض المتکلم تو یہ فہم میں آئے گا یا فہم دقیق میں آئے گا؟ فہم دقیق میں ہے. یہ محض فہم نہیں ہے یہ، بلکہ یہ فہم سے آگے بڑھ کر متکلم کی مراد تک پہنچنا ہے. تو گویا قوی تر معنی ہے فہم دقیق کا لغت. محض فقہ جو ہے وہ فہم نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں ترادف نہیں ہوتا، اور فہم بھی عربی کا لفظ ہے، فقہ بھی عربی کا لفظ ہے، لہذا محض فہم مراد نہیں ہو سکتا. اب یہ قوی قول میں بتا رہا ہوں، بلکہ وہ فہم جس کے اندر کچھ دقت ہو، کچھ گہرائی ہو، کچھ اترائی ہو، وہ فہم کہلائے گا فقہ. وہ کیا کہلائے گا؟ فقہ. اور فقیہ کس کو کہیں گے؟
جس کے اندر فہم دقیق لغتاً بات کروں اصطلاحاً نہیں، جس کے اندر لغتاً یعنی فہم دقیق اس کا ملکہ بن چکا ہو. یعنی ابھی ہو سکتا ہے وہ دین کو نہ جانتا ہو لیکن چیزوں کو گہرائی میں سمجھتا ہے. وہ کون ہے؟ لغتاً، لغت کے اعتبار سے فقیہ ہے. محض فاہم جو ہے وہ فقیہ نہیں ہے، بلکہ جو معنی کے اندر اترتا ہے، جو غوطہ زنی کرتا ہے، جو تیراکی کرتا ہے معنی کے سمندر میں اور وہاں سے کچھ نکال کے لاتا ہے، وہ کون ہے؟ فقیہ. یہ لغت کی بات ہو رہی ہے. بات واضح؟ متکلم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فہم جو ہے نا وہ علم کو مستلزم ہے. مستلزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ فہم علم کے بغیر نہیں ہوتا. یعنی میں جب کہوں گا کہ متکلم کی مراد جاننا اس کے کلام سے، تو گویا اس میں بات یہ امپلائڈ نہیں ہے کہ پہلے مجھے پتہ چل گیا کہ متکلم نے کچھ کہا ہے اور کیا کہا ہے. ٹھیک ہے، تو فہم لازماً علم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن علم ضروری نہیں ہے کہ فہم کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، الفہم یستلزم العلم والعلم لا یستلزم الفہم. فہم مستلزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا لازم. فہم کا لازمی نتیجہ علم بھی ہے، علم کا لازمی نتیجہ فہم نہیں ہے. جی فراز صاحب. ہاں، ادراک ہے مطلقاً جاننا. ابھی وہ شاید مبحث آ جائے، دیکھیں اب آپ نے پوچھ ہی لیا، اب زیادہ سوالات نہ پوچھیں. لیکن ادراک ہے مطلقاً جاننا. اگر وہ یقین کے ساتھ ہو تو علم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یقین کے ساتھ ہو تو علم ہے، 50-50 ہو تو شک ہے، 50% سے زیادہ ہو تو ظن ہے، اس سے کم ہو تو وہم ہے. تو ادراک کیا ہے؟ مطلقاً جاننا. اس میں یقین ہو تو اس کو علم کہتے ہیں، 50-50 ہو تو کیا کہتے ہیں؟ شک. ادھر زیادہ ہو جائے تو ظن، خالی ظن بھی کہہ دیتے ہیں. ادھر چلا جائے تو وہم. تو ادراک کیا ہے؟ الادراک المعرفت مطلقاً. مطلقاً معرفت کا نام ہے. اگر یقین کے ساتھ ہو تو علم، یا شک یا ظن یا وہم. بات واضح ہے؟ جاننے کا ہے، سمجھنے کا نہیں. مثال کے طور پہ علمت ان اللہ قادر، میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ قادر ہے، لیکن اس کی قدرت کی حقیقت کا مجھے کوئی فہم حاصل نہیں، بس علم حاصل ہے. علمت ان ذات اللہ موجود، مثلا مجھے علم ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات کا ادراک اور معنی میں یہ والا نہیں، لغتاً کسی درجے میں نہیں ہے، فہم کسی درجے میں نہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے. کچھ نہیں پتہ ہے، یقینی پتہ ہے، لیکن کیا ہے؟ صرف کچھ سلبیات پتہ ہیں، وہ آپ علم الکلام میں دیکھیں گے انشاءاللہ. سلبیات پتہ ہے کہ اللہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. حقیقتاً کیا ہے وہ تو مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں. ہاں، لا تدرکہ الابصار اور لیس کمثلہ شیء. ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ابھی ایک جو یہ تعریف مکمل نہیں ہوئی نا، کیا رہ گیا اس میں؟ ہاں، اب یہ ہے فقہ اصطلاحاً، یہی رہ گیا. بور آپ ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کو نیند آنا شروع ہو گئی. ابھی آپ نے تزکیہ اور ارشاد بھی پڑھنا ہے تو کوئی نہیں، انشاءاللہ ہفتے میں ایک دفعہ تو اس طرح ہو ہی سکتا ہے، تھوڑا نفس پہ جبر کر کے اور ذہنوں کو حاضر کر کے بادام وغیرہ کھا کے آئیں. صبح 11 گریاں جو ہے بادام کی پانی میں رات کو ڈبو کے صبح اس کو کھا کے آئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا. پہلے 7 میں نے بتائی تھی. کیا کہیں؟ 7 رائز ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا رائز کیا ہے، تو ویسے 11 بولے. میں 11 رکعتیں ہوتی ہیں نا تہجد کی، شاید میں نے کہا اس کے اعتبار سے کوئی 11 کا تعلق ہوگا. میں نے تو اپنی طرف سے 11 کہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ 7 رائز ہے. رائز تو اس کے سوا بھی بہت سی ہیں، کچھ لوگوں کے یہاں تو 40 42 50 تک رائز ہے. وہ رواج جو ہے نا وہ عرف کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. رواج کا کوئی یعنی ہر اہل فن کا رواج الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو فقہ جو ہے وہ اصطلاحاً کیا ہے؟ یہ آپ لوگ اصول فقہ اور فقہ پڑھ چکے ہیں، کیا ہے کوئی صاحب بتائیں؟ فقہ اصطلاحاً کیا ہوتی ہے؟ اصطلاح سے مراد ہے، جب ہم علم دین میں کہہ رہے تھے نا فقہ، تو اب اس سے مراد محض فہم ہوتا ہے یا فقہ سے مراد کچھ اور چیز ہوتی ہے؟ جی
قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا، مثال کے طور پہ اگر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، تو کیا یہ فقہ ہے؟ اصطلاحاً نہیں فقہ، اصطلاحاً کی بات کر رہا ہوں، لغتاً تو فقہ ہے۔ اصطلاحاً اگر میں کہوں اللہ تعالیٰ قادر ہے، اصطلاحاً میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب بھیجا، سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے، سیدنا شعیب، یہ سب باتیں قرآن و حدیث میں ہی بیان ہوئی ہیں اور میں نے جان بھی لی ہیں، سمجھ بھی لی ہیں، لیکن کیا یہ اصطلاحاً فقہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر فقہ کیا ہوتی ہے اصطلاحاً؟ ما لہا وما علیہا، یہ پہلی کلاس میں تو نہیں آئی تھی وہ ٹھیک ہے، وہ آگے میں کرتا ہے، لیکن یعنی انہوں نے کہا کہ فقہ کیا ہے؟ معرفت النفس، یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے مروی ہے۔ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یہی ہے نا؟ یہ سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے یہ تعریف مروی ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی چیزیں آ گئی جو فقہ میں نہیں ہے، مسئلہ اصطلاحی مفہوم میں۔ نفس کی معرفت، نفس کی معرفت کا کوئی تعلق، فی الحال جو اصطلاح ہے فقہ اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ پتہ ہو نفس کیا ہے، روح کیا ہوتی ہے، انسان کیا ہے، حقیقت انسان کیا ہے، کوئی خبر نہ ہو، پھر بھی انسان فقیہ ہو سکتا ہے۔ تو معرفت النفس یہ تو اچھا، ما لہا وما علیہا میں آپ دیکھیں کیا اس پر ہے اور کیا اس پر نہیں ہے، یہی ہے نا، کیا اس کے حق میں اور کیا اس کے خلاف ہے۔ اس میں عقائد شامل ہو گئے کہ نہیں؟ ہو گئے۔ تو فقہ جس کو ہم اصطلاحاً ابھی فقہ کہنے جا رہے ہیں اس میں عقائد شامل نہیں ہے، اعمال۔ تو اگر اس کو ہم نے بنانا بھی ہے نا، تو بعد میں آنے والے فقہائے احناف نے جب فقہ کی تعریف کی تو بعد نے کہا کہ یہاں آپ اضافہ کر دیں ما لہا وما علیہا من العمل، یہ اب کیا ہے، وہ قریب قریب ہو گئی ہے۔ پھر بھی آپ کیا کہیں گے؟ معرفت النفس میں نفس کی حقیقت جاننا مراد نہیں ہے، یعنی مراد یہ کہ انسان پر کیا کرنا لازم ہے اور کس سے بچنا لازم ہے۔ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یہ فقہ کی قریب قریب ہے، لیکن یہ چونکہ بالکل ابتدائی دور کی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جب علوم مدون ہو رہے ہوتے ہیں تو ابھی تعریفات اس طرح نکھر کر سامنے نہیں آئی ہوتی، تعریفات نکھر کر سامنے آتی ہیں بعد میں۔ اب چونکہ آپ لوگ فقہ پڑھ چکے ہیں تو کسی صاحب کو یاد ہے تو وہ مجھے بتا دیں کہ وہ جو مشہور ایک تعریف ہے معرفت الاحکام الشرعیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، یہ مشہور تعریف ہے۔ معرفت الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کو جاننا، یہ اس سے بھی آسان امام جوینی علیہ الرحمہ کی امام الحرمین کو آپ شاید جانتے ہیں کہ نہیں، امام ابو المعالی الجوینی، انہوں نے ایک تعریف بیان کی ہے جو فقہائے احناف نے بھی نقل کی اور وہ زیادہ سمپل ہے۔ وہ کیا ہے؟ معرفت الاحکام الشرعیہ التي طريقها الاجتہاد۔ دیکھیے اگرچہ آپ کو معلوم ہے ہم اگلے مستویات میں ہو سکتا ہے دیکھیں گے کچھ اختلاف ہوتا ہے آگے پیچھے ان تعریفات میں، لیکن سمپل سی اب آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں معرفت، ابھی میں نے بتایا تھا کہ معرفت یقینی بھی ہو سکتی ہے ظنی بھی، تو جو اجتہاد کے ذریعے ہمیں امور معلوم ہوتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں یا قطعی اور یقینی ہوتے ہیں؟ ظنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا اجتہاد کے ذریعے کچھ یقینی امور بھی معلوم ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں اگر اجماع ہو جائے اس پر اور اس طریقے پر یقینی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں معرفت میں ظنی بھی شامل ہے، یقینی بھی، یہ ذہن میں رکھیے، یہاں معرفت میں ظنی بھی شامل ہے اور یقینی بھی۔ اور یہ میں صرف ایک کیونکہ آپ علم الکلام بھی ساتھ پڑھیں گے یعنی علم عقیدہ، تو میں صرف تنبیہ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ذرا غور سے سن لیجیے گا، اگرچہ اس وقت ذہن غور سے سننے کے قابل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ٹائم گزر گیا نا۔ ہر فن میں
الگ الگ اصطلاحات ہوتی ہیں اور ان کو گڈ مٹ کرنے سے خلط مبحث پیدا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ علم الکلام میں جب آپ پڑھیں گے نا معرفت، تو وہاں علم یقینی ہی مراد ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں گے امام ابو الحسن الاشعری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا واجب انسان پر معرفت ہے، وہاں معرفت سے مراد وہ ظنی لے رہے ہیں، یقینی لے رہے ہیں؟ یقینی۔ لیکن جب فقہ والے کہہ رہے ہیں معرفت، اور وہ ابو المعالی خود متکلم ہیں امام الحرمین، وہ جب فقہ میں کہیں گے تو بتائیں گے وہاں ظنی بھی ہے، یقینی بھی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ بھئی معرفت یقینی ہوتی ہے، ادھر تو ظنی نکل آئی۔ وہ الگ فن ہے، یہ الگ فن ہے۔ یہ اصول فقہ کی، یہ فقہ کی بات ہو رہی ہے، وہ علم کلام کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں عقائد میں یقین چاہیے، احکام میں یقین نہیں چاہیے، ظن غالب سے بھی کام چل جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو یہاں معرفت سے مراد ظنی بھی اور یقینی بھی۔ معرفت الاحکام الشرعیہ، حکم شرعی جاننا، تو اس میں اعتقاد نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ حکم شرعی کیا ہے؟ آپ کہیں عقائد بھی حکم شرعی، لیکن ہم حکم سے مراد پھر اصطلاح میں حکم شرعی کہہ رہے ہیں۔ کوئی صاحب بتائیں حکم شرعی کیا ہوتا ہے؟ نماز روزہ تو حکم شرعی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نماز کی فرضیت حکم شرعی ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ایک تعریف ہوتی ہے فقہ میں جو بیان کی جاتی ہے، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المباح۔ چھوڑیں اس کو۔ حکم شرعی سے مراد کیا ہے؟ یہ جاننا کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے۔ یہ جو احکام خمسہ ہیں، کیا ہے؟ احکام خمسہ ہیں نا، یا صرف 7 ہیں، یعنی فرض، کیا ہے؟ فرض، واجب نہیں، فرض واجب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مستحب، اس کے بعد ہے مباح، اس کے بعد ہے مکروہ تنزیہی، اس کے بعد ہے مکروہ تحریمی۔ تو یہ 7 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 چیزیں جو ہے نا، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح ہونا، مستحب ہونا اور فرض ہونا، واجب ہونا، یہ سب چیزیں احکام شرعیہ ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہاں احکام شرعیہ، نماز کیا ہے، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ نماز کا حکم شرعی کیا ہے؟ وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ربا کا حکم شرعی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کا حکم شرعی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس طریقے پر یہ احکام شرعیہ کا جاننا، معرفت الاحکام الشرعیہ التی، اب یہ اب نے نماز والی جو چیز کی تھی نا، وہ اس سے نکل جائے گی، جس کو جاننے کا طریقہ اجتہاد ہوتا ہے۔ کیونکہ کچھ احکام شرعیہ ایسے ہیں جس میں اجتہاد کی کوئی ضرورت ہے، تواتر سے ثابت ہے، جیسا بھی کہا نماز فرض ہے۔ آپ کہیں مجھے بھی معلوم ہے نماز فرض ہے، تو حکم شرعی جان لینا تو انسان کو فقیہ بنا دیتا ہے، تو فقیہ تو میں ثابت ہو گیا نہیں۔ کچھ معلوم من الدین بالضرورہ امور ہیں جو سب کو معلوم ہونے چاہیے، جو بھی مسلمان ہے اسے پتہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ ہے فلاں فلاں فلاں۔ لیکن کچھ ایسے احکام ہوں گے جو اجتہاد سے جانے جاتے ہیں، جس میں استنباط کی ضرورت ہے، جس میں اہل نظر کی حاجت پڑتی ہے، تو ان امور کی معرفت کو فقہ کہا جائے گا، ان احکام شرعیہ کی معرفت کو جس کو حاصل کرنے کا طریقہ اجتہاد کا ہے۔ بات واضح؟ التی طریقها الاجتہاد۔ اگرچہ اس تعریف میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، بغیر اجتہاد کے بھی جو معلوم ہوتے ہیں ان کو جاننا بھی فقہ ہے، لیکن مشہور بات یہی ہے کہ التی طریقها، اس لیے جو پہلی تعریف میں نے صرف دہرائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ بھی المکتسبہ، معرفت الاحکام الشرعیہ المکتسبہ، جو اکتساب کیا جاتا ہے جن کا، من ادلتہ التفصیلیہ، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اب تک کی جو بات کا خلاصہ ہے، اب ہم اصول فقہ کی اصطلاحی تعریف آج نہیں جان سکے، لیکن ابھی تک ہم نے کیا جانا ہے، اس کا خلاصہ کیا تھا؟ اصول فقہ کیا ہے، وہ فہم، وہ ہمیں وہ منہج دیتا ہے جس کے ذریعے ہم لفظ سے اللہ کی صحیح مراد تک پہنچ سکیں۔ بات واضح؟ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اصول فقہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، تو اس مرکب اضافی کی تفکیک ہم نے کرنی ہے، اس کو کھولنا ہے۔ تو ہم نے کھولا تو ہم نے دیکھا کہ اصل کا کیا معنی ہے لغت میں اور اصطلاح میں، یہ ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فقہ کا کیا معنی ہے لغت میں اور اصطلاح میں۔ اس کے بعد جو ہم اگلی چیز ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، وہ ہم دیکھیں گے کہ اصول فقہ کا اب اصطلاحی معنی کیا ہوا، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہاں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگرچہ ایک ہفتے بعد کلاس جو ہے وہ کافی
اس طرح کی ہے کہ وہ اس وقت تک ذہنوں سے سارا کچھ اوجھل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اگر آپ اس کو ذہن میں بھی 2 4 8 10 دفعہ دہرا لیں گے نا چلتے پھرتے، تو یہ چیز ذہن میں حاضر ہو جائے گی، اور یہ معنی سمپل سے ہیں، یعنی اس میں کوئی ایسی اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ غور کریں گے اس پر، اور اگلی دفعہ ملاقات ہوگی، اور کوشش یہی کریں گے کہ یہ اصول فقہ کے جو آؤٹ لائن والا مبحث ہے یہ کوئی 20 25 کلاسوں میں مکمل ہو جائے، اور 24 کلاسیں ہم نے اس میں، تو کوشش یہی کریں گے اس کے بعد اس کا نیکسٹ لیول پہ شفٹ ہونے کی کوشش کریں گے، کوئی متن پڑھیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم کوئی متن نہیں پڑھ رہے، اسی طرح دیکھیں گے، وائٹ بورڈ پر ہی لکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ساتھی تمہارے پاس ٹائم کم رہ گیا۔